دوستوں جان نثار میں آیا حیران کن ٹوئسٹ۔ سرفراز اور کشمالہ پوری کوشش کریں گے کہ وہ ثابت کر دیں کہ دعا کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سرفراز کا ہے۔ سین کچھ ایسے ہونے کے دعا اپنے گھر سے اپنے مائکے جا رہی ہے تو راستے میں اسے بائک پہ سرفراز نظر آ جائے گا۔ وہ گارڈ سے فوراً کہے گی کہ گاڑی کو روکو۔ وہ سرفراز کو روک کے کہے گی کہ تم چاہتے کیا ہو، تم کیوں میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہو، تم کیوں اتنا نیچے گر رہے ہو، تم میرے بارے میں غلط بکواسیں کیوں کرتے پھر رہے ہو۔ یہ سن کر سرفراز کو آسرا ہو جائے گا کہ اس کا مقصد کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کہے گا کہ دعا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہم دونوں اپنا الگ گھر بسائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھن بھی مار دے گا کہ دعا مبارک ہو، مجھے پتا چلا کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ اور ساتھ میں نوشیروان کے سارے گارڈز بھی یہ بات سن رہے ہوں گے اور پیچھے سے کشمالہ کا مخبر اس ساری معاملے کی ویڈیوز بنا رہا ہوگا، تصویریں کلک کر رہا ہوگا۔ یہ سین ہونے کے بعد ہی فوراً اس معاملے کی اطلاع نوشیروان کو دی جائے گی۔ پہلے تو کشمالہ اپنے جاسوس کے ذریعے نوشیروان کو وہ پکچر سینڈ کروائے گی جس سے سرفراز اور دعا بات کر رہے ہیں۔ اب نوشیروان کو تو نہیں پتا دعا سے کیا کہہ رہی کیا نہیں، وہ یہی سمجھے گا کہ دعا کی پھر اس سے ملاقات۔ اور دوسری طرف کشمالہ نوشیروان کے کان میں یہ بات ڈالی کہ یہ بچہ سرفراز۔ نوشیروان بیچارہ حیران اور پریشان۔ دعا اس سے کہے گی کہ آخر جب سے آپ نے اس بچے کے بارے میں سنا ہے آپ خوش کیوں نہیں ہے؟ میں اتنی خوش ہوں، ہمارے گھر میں خوشی آنے والی ہے، مگر آپ خوش کیوں نہیں نظر آ رہے؟ پہلے تو وہ کہے گا کہ جب میں خوش ہوں گا تو پتہ چل جائے گا۔ اور اگلے دن یہ سارا معاملات سننے کے بعد وہ دعا کے پاس پہنچے گا۔ وہ دعا سے کہے گا کہ سرفراز تمہارے آگے کیا بکواس کر رہا تھا۔ وہ کہے گی کہ میں نہیں جانتی وہ کیا کہہ رہا تھا، مجھے نہیں پتا وہ کیوں یہ سب کر رہا ہے۔ تو نوشیروان غصے سے پھڑپھڑائے گا۔ وہ کہے گا کہ اسے کیسے نہیں جانتی، تم جھوٹ کہہ رہی ہو، تم نہیں جانتی تو کون جانتا ہے؟ تو نوشیروان کہے گا کہ میں تم سے خود ہی پوچھ لیتا ہوں کہ بتا دو اس بچے کا باپ کون ہے۔ تو دعا بیچاری چیخ کے کہے گی کہ غزنوی۔ دوستوں اس ڈرامے میں بہت ہی زیادہ درد ڈال دیا گیا۔ سرفراز بہت ہی کمین گیریاں کر رہا ہے، کشمالہ بھی فل ایکٹیویٹ ہوئی اور دیکھا جائے تو سب کے پیچھے ساری کی ساری بے وقوفی دعا کی۔ جب اس دن سرفراز گھر میں آیا تو دعا کو چاہیے تھا کہ وہ نوشیروان کو بتائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اتنے سارے گارڈز ہیں، اتنا سارا اسٹاف ہے، کیا کوئی انہیں نہیں بتائے گا؟ چلو ہم نے یہ مان لیا کہ گارڈز نے دعا کی بات مان کے نوشیروان کو نہیں بتایا کہ سرفراز آیا۔ تو جب کشمالہ نے یہ بات مان لی کہ اسی نے گارڈز کو منع کیا تھا، اسی نے کہا تھا کہ وہ یہ کہہ دے کہ دعا کے کہنے پہ سرفراز کو اندر آنے دیا، تو دعا کو چاہیے تھا کہ فوراً جا کے نوشیروان کو یہ بات بتائے اور جعفر کے ذریعے ان گارڈز کو دو چماٹے لگوائے تو یہ لوگ سارا اپنا منہ کھول دیں گے کہ کشمالہ نے ہم سے جھوٹ کہنے کو کہا تھا۔ ایسے گارڈز کو تو نوکری سے بھی نکال دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اسے پتا ہے کہ نوشیروان اس سے محبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نوشیروان کو کہہ دے کہ سرفراز کو بھلے آپ مروا دو، میرے کو اس سے کچھ نہیں ہے، کوئی قسم وسم کھا لے۔ نہیں بھائی، وہ کچھ کہتی بھی نہیں ہے، بس وہ چپ کر کے گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ بس وہ کشمالہ کے آگے کہتی ہے کہ آپ نہیں جیت سکتی۔ ظاہر سی بات ہے وہ اس طریقے سے تو جیتے گی جسے تم اتنی بے وقوفیاں کر رہی ہو، لیکن ان دی اینڈ کشمالہ نہیں جیت پائے گی۔ کشمالہ اور سرفراز کو ہار ہوگی، حق اور سچ اور محبت کی جیت ہوگی، دعا کامیاب ہوگی، دعا سرخرو ہوگی۔ کشمالہ کے بارے میں آپ کو حوالے کے لیے بتا دیں کہ کشمالہ کی جو پہلی شادی ہے جو زرار سے ہوئی تھی وہ کشمالہ کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی، وہ بھی زبردستی کرائی گئی تھی۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات تو ڈرامے میں دکھائی نہیں گئی، تو یہ بات میں کیسے ریویل کر سکتا ہوں؟ وہ اس طریقے سے کہ کشمالہ جن کا اصل نام ہبہ علی، انہوں نے ایک انٹرویو میں جان نثار میں اپنے رول کو سلائٹلی ریویل کرتے ہوئے کہا کہ کشمالہ جو ہے وہ آڈینس کو امپریس تو نہیں کر پائے گی مگر وہ کنفیوز کر دے گی۔ وہ یہ بھی مثال دیں گی کہ if you can't convince them تو confuse them۔ وہ ذرا ڈیٹیل بھی بتائیں گی کہ اماں سائیں جو تھی وہ بچپن سے کشمالہ کو کہتی تھی کہ تم میری بہو بنو گی، تم میری بہو بنو گی، اور کشمالہ نوشیروان کو پسند کرتی تھی کیونکہ نوشیروان زیادہ پیارا ہے، زیادہ ہینڈسم ہے، زیادہ اٹریکٹیو ہے۔ کشمالہ زرار کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ جب کشمالہ کے ماں باپ کا انتقال ہوا تو اماں سائیں نے کشمالہ کی مرضی پوچھے بغیر ہی زرار سے اس کی شادی طے کر دی۔ کشمالہ مجبور تھی، سر پہ ماں باپ کا سایہ نہیں تھا، اس لیے کشمالہ نے زرار سے شادی تو کر لی مگر وہ کبھی بھی زرار کی بیوی نہ بن سکی۔ وہ زرار کے ساتھ تو رہتی تھی مگر دل میں نوشیروان ہی تھا۔ اور پھر جب زرار کی موت ہو گئی، زرار کو ان کے دشمنوں نے مروا دیا، تو کشمالہ کی زندگی کا تارا چمک اٹھا۔ تو اماں سائیں اور بابا سائیں نے کشمالہ اور بچوں کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے کشمالہ کی شادی نوشیروان سے کر دی، کیونکہ اگر کشمالہ اور نوشیروان کی شادی ہو جاتی ہے تو کشمالہ پورے حق سے حویلی میں رہ سکے گی۔ بچوں کا باپ تو چلا گیا مگر انہیں چاچو کا سایہ مل جائے گا۔ بابا سائیں اور اماں سائیں کو یہ بھروسہ تھا کہ نوشیروان بچوں کو زرار سے بھی زیادہ پیار کرے گا، وہ بچوں کی مکمل طریقے سے کیئر کرے گا، بچوں کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے کشمالہ اور نوشیروان کی شادی تو ہو گئی مگر نوشیروان تو فرح سے محبت کرتا تھا۔ اور دوسری طرف یہ کہ اس نے کشمالہ کو ہمیشہ اپنی بھابھی کی حیثیت سے دیکھا تھا، اس لیے وہ کبھی بھی اپنی اور کشمالہ کی شادی کو ایکسپٹ نہیں کر سکا۔ وہ کبھی بھی کشمالہ جو کہ پہلے اس کی بھابھی تھی اس کو ایز اے وائف کبھی قبول نہیں کر سکا۔ جس کے بعد نوشیروان کو دعا پسند آ گئی تو کشمالہ کی زندگی میں تو سمجھو کانٹے ہی بچھ گئے۔ تو یہ تھی کشمالہ کی اسٹوری جو کہ کچھ ہبہ علی نے ایک انٹرویو میں ریویل کری۔ حوالے کے لیے آپ کو بتا دیں کہ کشمالہ کا اصل نام ہبہ علی اور دعا کا اصل نام ہبہ بخاری، کیا اتفاق ہے۔